آقا نے قبول فرما لیا. اب قیامت کے میدان میں جب سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہو رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے جبریل کو اطلاع دو میری امت گزر رہی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرو گے، سید الملائکہ اپنا پر فرش بنا رہے ہیں. ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے. آپ کو کتنا وقار ملا ہے. آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے. میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا مراحب ملاحظہ فرمائیے. قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے، سارے گنہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں، سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں. آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا، کیسے کیسے انداز سے لوگ بخشے جائیں گے. میرے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو، عمر ابن خطاب شفاعت کرو، سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو، مولا کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو. امام حسن حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے. خاتون جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں. حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں، ارشاد ربانی ہو رہا ہے محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں، رب کا حکم ہوگا ٹھہر جانے کی وجہ. عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں. حضرت امام حسن حسین حاضر ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نواسوں کا مطالبہ کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا، مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما. اور رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت تک. حبیب ارشاد فرمائیں گے میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں، ان کی مغفرت فرما. اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا. اسی کا نام ہے شفاعت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو. تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو. تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا. وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا. یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے. وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے، وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے. لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے. حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو، وہ مغفرت کروا لیں گے. عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے. اللہ اللہ علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا. جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی. اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء
تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا. آپ سب شفاعت کر رہے ہیں. غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں. امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں. امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں. امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں. امام مالک شفاعت کر رہے ہیں. حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے, شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے, مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے. قادری بخشے جا رہے ہیں, چشتی بخشے جا رہے ہیں, سہروردی بخشے جا رہے ہیں. یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں. ان کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں. ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو. جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں, تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے. تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا, روک دے گا, ٹھہر جاؤ. جنتی رک جائے گا. مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں. اما تعریف نہیں, کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا, میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا. مجھے کون بچائے گا؟ رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں. تم جنتی ہو, میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں ایک کام کیا تھا, اس کا بدلہ ہمیں دے دو. وہ ٹھہرا ہوا ہے. دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو. مولانا فاروق, مولانا عبدالحقیق صاحب, ٹھہرو. مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں. کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں, آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے. یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں. رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں, انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا, یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اے میرے بندو جنتیوں, تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو, جنت میں لے کر چلے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کرم دیکھو. میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں, اگر تم نے ایک جنتی کو پانی پلا دیا, وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے, تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, تم سے اور جنت سے کیا مطلب, منافق دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور کیسے لوگ اس دن بخشواؤں گے, ذرا یہ ملاحظہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ, مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ, ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی, ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ, ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا. عورتوں کا جلسہ ہوا, سرکار تشریف لے گئے, میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں, کچے بچے, وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے. وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا, وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش, میری ماں کو بخش, تب میں جنت میں جاؤں گا. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا. رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا, اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اور جس کا ایک بچہ مرا ہو؟ آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو, آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں,
सुभान सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर कि जिसने कह दिया सब मेरे ही मेरे हैं। और कौन बख्शवाएगा, जरा इसको भी सुनो। कुरान की तिलावत किया करो, मस्जिदों में जाया करो, मस्जिदें तामीर हों तो अपने हस्ब उसात हिस्सा लिया करो। आज तो मस्जिदों को शहीद करने और गिराने का प्लान बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को फस्ताई ताकतों ने अपने बलबूते पर शहीद किया, बुतखाने में तब्दील किया। हालांकि इन्हें मालूम है कि इस्लामी नुक्ता नजर से मस्जिद खालिसा जमीन पर तामीर की जाती है। अगर मस्जिद की जमीन किसी की मिल्कियत है और वो नहीं दे रहा है तो आप जबरदस्ती करके उस पर वो तामीर मस्जिद की नहीं कर सकते। खालसा जमीन पर हमारी मस्जिद की तामीर हुई, मगर ऐसी तारीख गढ़ी गई जिस तारीख ने हिंदुस्तान में इंसाफ और दियानत का जनाजा निकाला, मुसलमान और गैर मुस्लिम को एक ऐसे अंदाज से लड़ाया कि जिसमें इबादत गाह जद में आई और इबादत गाह का चेहरा मस्क किया गया। इबादत गाह की ईंट से ईंट बजा दी गई। इबादत गाह गिराने वालों को फर्दन फर्दन जो सजाएं रब की तरफ से मिली, वो सजाएं मैं नहीं बयान कर रहा हूं, लेकिन एक बात तो मैं जरूर अर्ज करने का हक रखता हूं कि ताला खुलवाया था जिसने, उसका भी नामो निशान मिटा। शहीद करवाया जिसने, सियासत का जनाजा उसका भी निकला। दिल्ली से लेकर के यूपी हुकूमत तक उन सब के सियासत के जनाजे निकल गए जिन्होंने बाबरी मस्जिद के आड़ में अपनी सियासत को चमकाना चाहा था। उन्हें नहीं मालूम है कि जिस रब ने कुरान नाजिल फरमाया है, कुरान में रब का हुक्म है कि जो मस्जिदों को खराब करने की कोशिश करते हैं वो साफी खराब है। जिसने मस्जिद को खराब करने की कोशिश की, वीरान करने की कोशिश की, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व फिल आखिरत अज़ाबुल अज़ीम, उसके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। वो सारी सियासी पार्टियां रुसवाई की स्याही अपने चेहरों पर लगा करके भारत में घूम रही हैं। उनका मुंह कोई देखने के लिए तैयार नहीं है और आखिरत में उनके लिए अजाब तो बाकी ही बाकी है। ये जुमला मैं तुर्शी की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है उनकी इबादत गाहें गिरा करके। और सुन लो, भारत की सरजमीन हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जिस मुल्क में भी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया है, वो मुल्क अमन अमान के माहौल में नहीं रह पाया है। लोग परेशान रह गए हैं। इबादत गाहें रब की इबादत के लिए बनाई गई हैं, तुम्हें गिराने के लिए नहीं बनाई गई हैं। आज मस्जिदों को फूंका जा रहा है, आज मस्जिदों को जलाया जा रहा है। एक कौम मुस्लिम आज इस स्टेज से मैं आपको इस मिंबर से पैगाम दे देना चाहता हूं कि अब भी तुम्हें सजदा करने का वक्त नहीं आया, अब भी तुम्हें क्या कुरान पढ़ने का वक्त नहीं आया है, अब भी तुम्हें क्या मुत्तहिद होकर के कांधे से कांधा मिला करके रसूल का इश्क अपने दिल में लेकर के आगे बढ़ने का वक्त नहीं आया है। अब भी तुम जमातों में बिखरे रहोगे, अब भी तुम रसूलुल्लाह की अजमत का खिलवाड़ बनाओगे। आओ देखो देखो, मैं तुम्हें बताता चलूं, गुज़श्ता साल अगस्त का महीना ले लो, गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में आपने एक ऐलान सुना होगा जो पूरी दुनिया में ऐलान हुआ था कि तुर्की में एक बहुत बड़ा जलजला आया। उस जलजले में न जाने कितने लाख इंसान तुर्किस्तान में यानी तुर्की में हिलाक हो गए। क्या आपने उस तफसीरे को जाना कैसे आया, उस जलजले को जाना कैसे आया था, उस पर आपने कुछ तनकीद और तफसीरे की बुनियाद पर रिसर्च किया कि नहीं? सुनो, आज ऐलान हो रहा है, आज रिसालों में वो सारे माहौल आ रहे हैं, आज किताबें उसके ताल्लुक से मंजर आम पर आ गई हैं कि तुर्की का गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जलजला क्यों आया था। अगस्त के महीने में तुर्की में समंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था तुर्किस्तान का, उस फौजी अड्डे में फौजियों ने और फौज के जनरलों ने एक जश्न मनाया था और उस जश्न में यहूदिया लड़कियों को और ईसाइया लड़कियों को नाचने गाने के लिए बुलवाया था। वो सारी लड़कियां आई और जब रक्स सुरूद की महफिल गर्म हुई तो एक जनरल ने उसी जोश के आलम में शराब पी करके कहा कुरान लाओ। कुरान ला करके उसके हाथ में दिया गया, उसने कहा पढ़ करके सुनाओ। जब किसी ने पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा कुरान का माना तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी महफिल में कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान का नाजिल करने वाला खुदा कहां है? उसका फरमान है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत करने वाले हम ही हैं, और ऐसी महफिल में हमने कुरान को ले लिया, मगर कुरान नाजिल करने वाला खुदा कहां है?
اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں معاذ اللہ قرآن کو پھینکا، اور ان یہودیہ لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رقص و سرود ناچتے ہوئے قرآن کو لیا۔ تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اور وہ ساری محفل، وہ سارے لشکری کہاں تہس نہس ہو گئے کچھ پتا نہیں۔ صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل منعقد تھی اس زمین کو اٹھا کر کے اس سمندر میں جو آگ کا شعلہ نکل رہا تھا اسی آگ کے شعلے میں پھینکا گیا۔ دور سے لوگ دیکھ رہے تھے، اور پھر زلزلہ ایسا محسوس ہوا، اس طرح سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ہلاک ہو گئے، سارا ترکی حکومت کا عملہ لگ گیا، مگر آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ سب کہاں گئے، کس کھیت کے وہ مولی تھے اور کہاں ان کو چرچگ لیا گیا۔ اس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ دیکھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگست کے مہینے میں گزشتہ سال یہ زلزلہ جو ترکستان میں آیا تھا، قرآن کی بے حرمتی پر یہ زلزلہ آیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے تو ایسا زلزلہ آیا، اور جہاں جہاں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی رہے گی زلزلے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے۔ مسجدوں کو جہاں جہاں ویران کیا جاتا رہے گا، مسجدیں تباہ و برباد کر دی جاتی رہیں گی، سارا ماحول ختم کر دیا جاتا رہے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت منعقد کرے گا اللہ تعالیٰ، حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو، اور سور پھونکنے کا ماحول ہوگا تو رب کے فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا، جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، مگر پروردگار عالم ان مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو۔ یہ ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور جنت کا تاج بنا دی جائیں گی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا جنتی گزرنے لگیں گے تو مسجدوں کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ مسجدیں کشتی کے شکل میں لائی جائیں گی، اور ان تعمیر کرنے والے اور نمازیوں کو حکم ہوگا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور پوچھ سے وہ مسجدیں تمہیں لے کر کے جنت میں پہنچا دیں گی۔ تمہارے لیے جنت کس انداز سے ہے، تمہیں اس ماحول سے گزرنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ کس کس انداز سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت کر رہا ہے۔ میرے سرکار شفاعت کر رہے ہیں، ایسی عام شفاعت ہو جائے گی پیارے کہ ایک ایک گنہگار تلاش کر کے بخشے جائیں گے۔ جب اس ماحول کو دیکھیں گے بڑے بڑے پرہیزگار لوگ تو کہہ پڑیں گے اے فلاں گنہگار تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے اور ہماری نیکی لے لے، تو وہ گنہگار چونک پڑے گا کہ ارے ایسا معاملہ کیا ہے، ابھی تو کوئی منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہو، ہم سے ہمارا گناہ مانگ رہے ہو۔ اللہ اللہ معاملہ کیا ہے؟ کب تک بول پڑے گے پرہیزگار؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم کی کریمانہ شان کیا ہے؟ میرے سرکار گنہگاروں کی شفاعت کر کر کے جنت دلا رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا گناہ دے دے تاکہ ہم سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور ایک بات سنو، قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشوائیں گے؟ یہ سوال اٹھا تھا، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگاروں امتیوں کی کمی نہیں ہوگی، قیامت تک ہوں گے سب، کتنوں کو آپ بخشوائیں گے؟ تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشواؤں گا، سن لو حدیث شریف کے الفاظ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں قیامت میں کتنوں کو بخشواؤں گا، سنو روئے زمین پر جتنے پیڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش قیامت کے دن میں کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کا کمپیوٹر لگا دو کہ مہاراشٹرا میں کتنے پتھر ہیں کیا شمار کر پاؤیں گے؟ کتنے پیڑ ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ کتنے کنکر ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین پر
जितने पेड़, जितने पत्थर, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश मैं कराऊंगा। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाए कि या रसूल अल्लाह, जब इतनों की आप बख्शिश करावेंगे तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं क्या, मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नबी का ये रहमो करम भी आप देखते चलो। और मेरे आका ही इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ये मेरी शान तो है, मगर सुनो सुनो, नमाज ना छूटने पाए। अगर तुम नमाज छोड़ोगे तो सजा के बहुत जबरदस्त मुस्तहिक होगे। आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फउल्किया फिन्नार सलासीना हुक्बा। जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 80,000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा। इसलिए तुम आका की शफाअत की फजीलत सुनने के बाद बदअमल ना हो जाना। नबी करीम के सहाबा को देखो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये हजरत उमर फारूक आजम हैं, ये हजरत उस्मान गनी हैं, ये मौलाए कायनात हैं जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है, मगर एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। मैदान जंग में है तो तलवार की छांव में नमाजें अदा की जा रही हैं, समंदरों को पार कर रहे हैं तो नमाज अदा की जा रही है, अपनों में है तो नमाज पढ़ी जा रही है, खलवतो जलवत में है तो नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज में कोता ही नहीं हो रही है। किसी सहाबी से कोई नमाज छूट नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है वो अमल की दुनिया में कितने आगे हैं, और हम तो कितने सियाहकार गुनहगार हैं। हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह ऐसा ना करना, वरना रब के कहर के मुस्तहिक करार दे दिए जाओगे। और रब का जब कहर नाजिल होगा तो रब का फरमान ही है कि मैं अपने महबूब के सदके में तुम्हें बख्श तो दूंगा, मगर ये मेरे महबूब ही का तो मामला है। महबूब के जरिया ही से तो मैं कानून दे रहा हूं, नमाज पढ़ना। हज फर्ज हो जाए तो हज अदा कर लेना, ज़कात के लायक हो गए हो तो ज़कात देते रहना, रमजान के रोजे को रखते रहना। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जो इन चीजों पर अमल पैरा हो उसके बख्शवाने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको जन्नत दिलाने की हमारी गारंटी है। मेरे सरकार सारे लोगों की बख्शिश करा देंगे और सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब हमारे सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे तो रब ताला का मुनादी निदा देगा क़यामत में, रब ताला की तरफ से, आ रदीता या मोहम्मद, ए मोहम्मद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे निदा देगा, हत्ता युनादीनी रब्बी, आ रदीता या मोहम्मद। मेरा रब मुझे पुकारेगा, ए मोहम्मद राजी हो गए हो, फ़क़ूलो अय्यो रब्बी रदीतो। तो मैं अर्ज करूंगा, हाँ मेरे परवरदिगार मैं राजी हो गया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप राजी कब होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं अपने एक एक उम्मती को बख्शवा नहीं लूंगा तब तक मैं राजी नहीं होगा। इसीलिए तो अजमल सुल्तान पूरी ने कह दिया कि करके क़यामत में शफ़ाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। आसा का रब का मकाम महमूदा, ए महबूब तुम्हारा रब तुम्हें अनकरीब मकाम महमूद पर जलवा अफरोज फरमाएगा। वो मकाम महमूद मकाम शफाअत है। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।